बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 23 जनवरी बरोज़ सोमवार हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। इमरान खान का जो तोशा खाना नाअहली केस है, लाहौर हाई कोर्ट का लार्जर बेंच, बहुत अहम पेशरफ्त सामने आई है। आपको अब अहम तफसीलात बताऊंगा। साथ हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो बड़ा सरप्राइज़ दिया गया है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो 45 इस्तीफ़े हैं, आप जानते हैं कि 70 इस्तीफ़े पहले मंजूर हुए थे और 12 उससे पहले मंजूर हो चुके थे। बकिया जो 45 इस्तीफ़े हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, आज तमाम मेंबरान असम्बली इलेक्शन कमीशन भी गए और तमाम मेंबरान असम्बली और चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात भी हुई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की। और साथ जो तमाम मेंबरान असम्बली हैं वो स्पीकर के घर भी गए, और स्पीकर 3 दिन के लिए भाग गया है छुट्टियां करके अपने चैम्बर से और अपने ऑफिस से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक दरख्वास्त भी दायर की है, और ये इस वजह से भी अहम एक डेवलपमेंट है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब इस सारे मामले को आइन और कानून के मुताबिक देख रही है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मकसद अपोजिशन लीडर है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपोजिशन लीडर का जो ओहदा है वो राजा रियाज से, जिसको बचाने के लिए इन्होंने हर चीज़ दांव पर लगा दी है, उस राजा रियाज को हर सूरत में फारिग करने के लिए, और राजा रियाज को हर सूरत में उनका जिस तरीके से राजा रियाज एक डमी अपोजिशन लीडर बन के बैठे हैं, हर सूरत उनके खिलाफ कार्रवाई का और उनको हटाने के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मैदान में आ गई है। अहम तफसीलात जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पहले तो मैं आपको बताता चलूं कि आज का जो दिन है वो पाकिस्तान की तारीख का स्याह तरीन दिन है। एक स्याह तरीन तो जुमला इस्तेमाल होता है, आज वाकई स्याह तरीन दिन है कि आज पूरे दिन से पूरे मुल्क में बिजली नहीं है, बिजली गायब है। और कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि चूंकि डॉलर नहीं है पाकिस्तान के पास, पाकिस्तान पेट्रोल नहीं खरीद पा रहा, पेट्रोल नहीं खरीद पा रहा, तो पाकिस्तान के लिए जो बिजली के जितने भी हैं वो उनको चलाना मुश्किल हो गया है। और यही वजह है कि जो पावर प्लांट है उनको चलाना मुश्किल हो गया है, और इतना बड़ा बिजली का शॉर्ट फॉल हुआ है। 80 अरब रुपए से ज्यादा मुल्क को नुकसान पहुंचा है। तमाम इंडस्ट्री बंद हुई पड़ी है, पूरे मुल्क का इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया है। और सिर्फ जो अस्पतालों में आज हमने देखा कि अदालतों में साइलिन आए तो वो कोई बगैर कार्रवाई के वापस चले गए, और अस्पतालों में बेचारे रुल गए जो मरीज थे। और सिर्फ ये मैं आपको जो मुल्क भर में बिजली ब्रेक डाउन के हवाले से अस्पतालों में शदीद तौर पर ये सारा जो सिस्टम है वो मुतासर हुआ है। लाहौर के बड़े अस्पतालों में मुतअद्दिद ऑपरेशन जिनकी जिंदगियां दाव पर हैं उनके ऑपरेशन मुअत्तल कर दिए गए। शहर के बड़े अस्पतालों की तशखीसी जो टेस्ट मशीनें हैं वो भी बंद हो गई। मुतासर होने वाले अस्पतालों में म्यू अस्पताल, जिना अस्पताल, सर्विसेज अस्पताल, लाहौर जनरल अस्पताल समेत दीगर अस्पताल शामिल हैं। अस्पतालों में MRI, CT स्कैन और एक्सरे मशीनें भी बंद हो गई हैं, जबकि लेबॉर्ट्रियों में टेस्ट करने वाली बड़ी मशीनें भी बंद हो चुकी हैं। ज़राए के मुताबिक अस्पतालों का ऑनलाइन सिस्टम भी जुज़वी फ़ाल है। सूरत हाल की वजह से मरीजों को इलाज मुआवजे के हवाले से शदीद दुश्वारी का सामना है। मुल्क को इन इम्पोर्टर्स जो लुटेरे हैं इन्होंने मुल्क को बर्बाद कर दिया है, मुल्क का सत्यानाश करके रख दिया है। और मजाल है कि कोई किसी की गैरत जागे और इनके खिलाफ कोई कार्रवाई की जाए, कोई नोटिस लिया जाए, कोई इनको नथ डाली जाए, और कोई मुल्क का सोच ही नहीं रहा। इमरान खान इतना बड़ा जुर्म बन चुका है, इमरान खान इतना बड़ा कोई गुनहगार बन चुका है। इमरान खान को खत्म करने के लिए तमाम एक पेज पर हैं, और उसके लिए वो मुल्क को तबाह कर चुके हैं। मुल्क के पल्ले बचा कुछ नहीं है, सिर्फ इस वजह से कि इमरान खान को ये हटाना चाहते हैं। वो तो इमरान खान की जिंदगी थी, जिसको अल्लाह बचाए या जिसको अल्लाह जिंदगी दे उसको कौन उससे जान ले सकता है। तो अब जब अल्लाह ने उसको जिंदगी दी है तो आप किस लड़ाई लड़ रहे हैं? अब अल्लाह जो बचाने वाले, फिर आप उससे लड़ाई शुरू कर दी आपने कि आप उस बंदे को क्यों हटाना चाहते हैं, और सिर्फ उसको हटाने के लिए आपने इतना मुल्क को तबाह कर दिया है। अगर ये मुल्क नहीं होगा, कल आपको तनख्वाहें कहां से मिलेंगी? आपके बच्चे अयाशियां कहां से करेंगे? आप मनी लॉन्ड्रिंग कहां करेंगे? आप करप्शन कहां से करेंगे? आप किस पर हुक्मरानी करेंगे? खुदा का खौफ करें, मुल्क का आपने बड़ा गर्क करके रख दिया है। और अब मजाल है गलती पर गलती, गलती पर गलती आप करते जा रहे हैं, और मजाल है कि आप में कोई शर्म और हया है और आप इस मुल्क के बारे में सोचें। देखिए, आज रौ अनवार को जो बदनाम जमाना टारगेट किलर है उसको रिहा कर दिया गया। 5 साल के बाद नकीबुल्लाह महसूद कत्ल केस का फैसला आया और तमाम मुल्ज़मान को बरी कर दिया गया है। और आपको पता है कितने सालों से हम चीख चीख कर उस केस का हवाला आपको बताते आए हैं, और आज उस मजलूम को इंसाफ क्या मिल रहा था? उसका बाप इंसाफ
حاصل کرتے کرتے اس کی ڈیتھ ہو گئی 2018 میں۔ میری نظروں کے سامنے وہ ٹویٹ DGISPR کا 2018 کا گزرا ہے، جس میں سابق آرمی چیف ان کے گھر گئے ہوئے تھے، نقیب اللہ محسود کے گھر، اور نقیب اللہ محسود کے خاندان سے انہوں نے وعدہ کیا کہ آرمی کا نام لے کے کہ آرمی ہر حال میں آپ کو انصاف دلوائے گی۔ آپ کو یاد ہوگا اسلام آباد میں بھی اور کراچی میں بھی بہت بڑے پیمانے پر دھرنے ہوئے تھے، اور ہمارے جو سابق آرمی چیف ہیں ان کی ضمانت پر وہ دھرنے ختم ہوئے تھے کہ انصاف ملے گا۔ آج انصاف ملا ہے، اور ایک کسی ملزم کو، کسی نے تو اس کو قتل کیا ہے نا، کسی نے تو مارا ہے اس کو، رو انوار نے نہیں مارا، اس کے کسی سب آرڈینیٹ نے مارا ہے، کسی نے تو مارا ہے، کوئی ایک کو تو سزا دے دیتے۔ چلیں اس کی فیملی یہ تو سوچتی کہ ہمارے بچے کو جس نے قتل کیا ہے، جس ایک بندے نے گولی چلائی ہوگی، اس کو ہی آپ سزا دے دیتے۔ سب کو باعزت بری کر دیا گیا ہے، اور یہ فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا عدالت کی جانب سے۔ انسداد دہشت گردی کی عدالت نے مختصر فیصلہ جاری کیا ہے۔ پروسیکیوشن رو انوار اور دیگر ملزمان کے خلاف ثبوت پیش کرنے میں ناکام رہی۔ پروسیکیوشن کون سی ہے جی؟ پروسیکیوشن ہے آپ کی سندھ حکومت۔ پروسیکیوشن کیس کو ثابت کرنے میں ناکام رہی ہے، اور انہوں نے کہا جی کہ یہ جو رو انوار ہے، یہ بالکل ان کا جو معاملہ ہے وہ بالکل کلیئر ہے، اور یہ ایک بہت بڑے معصوم آدمی ہیں، اور ان کے اوپر الزام لگایا گیا ہے۔ اور یہ 13 جنوری 2018 کو نقیب اللہ اور دیگر 3 افراد کو طالبان عسکریت پسند قرار دے کر جعلی مقابلے میں قتل کیا گیا تھا۔ مارچ 2019 میں عدالت نے رو انوار اور ان کے 17 ماتحتوں پر کراچی کے مضافات میں 4 افراد کے قتل پر فرد جرم عائد کی تھی۔ رو انوار نے اپنا بیان ریکارڈ کرایا تھا، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ انہیں محکمہ ذاتی چپکلش کی وجہ سے اس مقدمے میں پھنسایا گیا تھا۔ وہ محکمہ پولیس کے کسی افسر کا نام نہ بتا سکے۔ مقدمے کی سماعت کے دوران عدالت نے 51 گواہوں کی شہادتیں ریکارڈ کی، جن میں میڈیکو لیگل، فورینزک اور بیلسٹک کے ماہرین، 9 خفیہ گواہ اور پولیس اہلکار شامل تھے۔ اور اس کے بعد ان سارے لوگوں کو رہا کر دیا گیا ہے، اور 51 گواہ تھے، اور 51 گواہ کی موجودگی میں میڈیکل لیگل سرٹیفکیٹ، پوسٹ مارٹم، 9 خفیہ گواہ، سب کی موجودگی میں جناب۔ اور یہ وہ کیس ہے جس میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے بھی آج خود نوٹس لیا تھا۔ سپریم کورٹ کے کہنے پر رو انوار کو گرفتار کیا گیا تھا، یہ تو کسی کے ہاتھ نہیں آتا تھا۔ پھر اس کے بعد جب گرفتار ہوا تو اس کے گھر کو سب جیل بنائے رکھا، اور یہ جیل نہ گیا، اور سب جیل میں اپنے گھر میں رہا، اور آج ان کو رہا کر دیا گیا ہے۔ اور اس سے بڑھ کے جو تماچا ہے ہمارے نظام عدل پر، وہ ایسے دیا۔ رو انوار کہتے ہیں کہ پولیس سروس میں میرا 1 سال ابھی باقی ہے، میں چاہوں گا کہ مجھے موقع دیا جائے تاکہ میں کراچی شہر کی آخری سال میں بھرپور خدمت کر سکوں۔ یہ تماچا ہے ہمارے پورے نظام پر، جو 400 سے زائد لوگوں کو قتل کرنے والا ہے، ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ میں جو ملوث ہے، وہ کہتا ہے میرا 1 سال رہتا ہے، مجھے کراچی شہر دے دیں، میں اپنا جو پچھلے 5 سال کا کوٹا بھی پورا کر لوں، اور میں ملک و قوم کی خدمت کر سکوں۔ اور یہ جناب ہمارا نظام ہے، اور یہ سارے کا سارا۔ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کے جو رہنما ہیں اور 45 ممبران اسمبلی ہیں، وہ گئے تھے آج۔ پہلے وہ اسمبلی میں گئے، اسمبلی میں جا کر انہوں نے کہا کہ جی درخواست دی کہ اسپیکر ہمارے استعفے واپس نہ لے، اور اس وجہ سے واپس نہ لے کہ پاکستان تحریک انصاف یہ سمجھتی ہے کہ ان کو اپوزیشن لیڈر کا عہدہ لینا ہے، جو آگے انٹرم سیٹ اپ ہے اس کے لیے۔ پی ٹی اے ممبران نے موقف اپنایا کہ ہم 45 ارکان قومی اسمبلی اپنے استعفے واپس لے رہے ہیں۔ اسپیکر اور قومی اسمبلی سیکریٹریٹ کو استعفے واپس لینے کا ہم نے بتا دیا ہے، میل ہم نے کر دی ہے، اور الیکشن کمیشن کو بھی درخواست دائر کی گئی، اور الیکشن کمیشن کو یہ کہا گیا کہ ہمیں ڈی نوٹیفائی نہ کیا جائے، اگر اسپیکر منظور بھی کر لے تو ہمیں ڈی نوٹیفائی نہ کیا جائے۔ پی ٹی اے ارکان جو ہیں ان کی ملاقات ہوئی، جو درخواست لکھی انہوں نے الیکشن کمیشن کو، اور الیکشن کمیشن میں جو 44 ممبران قومی اسمبلی ہیں، انہوں نے باقاعدہ ای میل کر کے اسپیکر کو کہا کہ ان کے استعفے واپس نہ لیے جائیں۔ اب پاکستان تحریک انصاف نے یہ درخواست اس وجہ سے دی ہے، پاکستان تحریک انصاف کو یہ لگتا ہے کہ ہمارے 44 لوگ ہیں، اور جو منحرف ہیں وہ ہیں 19 لوگ ٹوٹل، تو اگر ہم اسمبلی میں چلے جاتے ہیں تو اپوزیشن لیڈر بھی ہمارا ہوگا، اور پارلیمانی لیڈر بھی ہمارا ہوگا، اور اس کے بعد چونکہ شہباز شریف کو اعتماد کے ووٹ سے اعتماد کا ووٹ ہر حال میں لینا پڑے گا، اس وجہ سے ان سارے معاملات میں ہمیں ایج ہوگا، اور اس ایج کی وجہ سے ہم شہباز شریف کے خلاف کارروائی بھی کریں گے، اور شہباز شریف کے جو سارے معاملات ہیں اس کو دیکھیں گے، صرف اس مقصد کے لیے جو 45 ممبران ہیں، جو 45 ممبر بچ گئے، انہوں نے چیف الیکشن کمشنر سے ملاقات کی ہے،
اور الیکشن کمیشن نے کہا کہ اسپیکر نے مزید اراکین ڈی نوٹیفائی کرنے کا کہا تو آپ کی درخواست پر ہم غور کریں گے۔ چیف الیکشن کمشنر سے جو ملاقات کرنے والے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں، انہوں نے کہا کہ ہماری درخواستیں، ہم تو اسمبلی میں واپس جا رہے تھے اور انہوں نے استعفے منظور کیے اور پورے نظام کو انہوں نے ختم کیا ہے۔ پی ٹی آئی وفد نے صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات کی تاریخ سے متعلق بھی الیکشن کمیشن سے پوچھا۔ الیکشن کمیشن نے کہا کہ اسی ہفتے چیف الیکشن کمشنر نے کہا کہ صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات سے متعلق پیش رفت سامنے آ جائے گی اور ہم اس سارے معاملے پر دیکھیں گے۔ اور ساتھ جو چیف الیکشن کمشنر ہے اس نے پاکستان تحریک انصاف کے جو رہنما ہیں ان کو یقین دہانی کروائی ہے کہ تمام جو نگران حکومتیں ہیں ان کو کہہ دیا گیا ہے کہ وہ کسی کے خلاف غیر آئینی اور غیر قانونی کارروائی نہ کریں۔ تمام تقرریاں تبادلے ہم نے روک دیے ہیں، کوئی اپنی مرضی کا بندہ نہیں لگائے گا، جو پہلے سے سیٹ اپ چل رہا ہے وہی چلے گا اور ہم صاف شفاف الیکشن کروائیں گے۔ بہرحال الیکشن کمیشن اور چیف الیکشن کمشنر کو پہلے یہ دروازے بند کیے ہوئے تھے، اس وجہ سے بند کیے ہوئے تھے کہ کسی بھی صورت میں پاکستان تحریک انصاف کے لوگ الیکشن کمیشن میں آئے، میڈیا کے لوگوں کو اندر نہیں جانے دیا جا رہا تھا کہ یہ چیز سامنے نہ آ جائے اور واضح نہ ہو جائے کہ پاکستان تحریک انصاف درخواست دے چکا ہے، کیونکہ ابھی تک استعفے منظور نہیں ہوئے۔ تو اس پر پھر پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے کہا ہم نے ملاقات کرنی ہے، اگر استعفے آ گئے ہیں آپ نے منظور کر لیے، بجائے اس کے کہ آپ کل ہم واپس جائیں اور آپ پرانی تاریخوں پر استعفے منظور کیے ہوئے ہوں تو ہمیں بتائیں۔ انہوں نے کہا جی نہیں، اسپیکر کی جانب سے کچھ نہیں آیا اور ہم اگر کوئی ایسا معاملہ آئے گا تو ہم آپ کو سنیں گے، ہم ڈی نوٹیفائی نہیں کریں گے جب تک ہم آپ کو سنیں گے نہیں۔ پاکستان تحریک انصاف نے یہ آج تگڑا کام کیا ہے، اور کس مقصد کے لیے؟ اپوزیشن لیڈر، اعتماد کا ووٹ اور جو ہے پارلیمانی لیڈر کا عہدہ لینے کے لیے، جو کہ اگلے الیکشن کے لیے ضروری تھا۔ ساتھ پاکستان تحریک انصاف کی اور عمران خان کی جو درخواست تھی، یہ دو درخواستیں ہیں، دو درخواستوں سے مراد دو طرح کے ریلیف ہیں۔ ایک تو توشہ خانہ نہلی جو فیصلہ ہے الیکشن کمیشن کو، اس کو چیلنج کیا گیا تھا کہ یہ غیر آئینی ہے، الیکشن کمیشن کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے نااہل کرنے کا، الیکشن کمیشن نے سارا کچھ غلط طریقے سے کیا۔ ایک یہ تھا۔ دوسرا پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے اور عمران خان کی جانب سے یہ موقف تھا کہ جو پارٹی چیئرمین شپ کے عہدے سے ہٹایا جا رہا ہے، یہ جو کارروائی شروع کی گئی ہے یہ آئین کی خلاف ورزی ہے، الیکشن کمیشن کے پاس ایسا کوئی اختیار نہیں ہے۔ اب اس کو لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس امیر بھٹی صاحب نے آج جو 5 رکنی بینچ بنایا ہے، 5 رکنی بینچ میں یہ جسٹس شاہد بلال حسن صاحب سینئر جج ہیں، ان کی سربراہی میں جسٹس شمس محمود مرزا، جسٹس شاہد کریم، جسٹس شہرام سرور چودھری اور جسٹس جواد حسن، 5 رکنی بینچ تشکیل دے دیا ہے جو 30 جنوری کو سماعت کرے گا۔ عدالت عالیہ نے تحکم ثانی الیکشن کمیشن کو عمران خان کی خلاف ہر طرح کی کارروائی سے روک دیا ہے۔ عمران خان نے الیکشن کمیشن کو بھی فریق بنایا ہوا ہے۔ علی ظفر صاحب نے دلائل دیے تھے، مزید دلائل کے لیے بھی علی ظفر صاحب کو بھی اور تمام فریقین کو دوبارہ آج نوٹس جاری کر دیا گیا ہے 30 جنوری کے لیے، اور الیکشن کمیشن کو ہر طرح کی کارروائی سے روکا گیا ہے اور توشہ خانہ کے فیصلے کی بنیاد پر تمام کارروائیوں سے روک دیا گیا ہے۔ یہ 5 رکنی بینچ ہے، 25 جنوری کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں وہاں سے واپس لے لیں گے اور پاکستان تحریک انصاف 5 رکنی بینچ لاہور ہائی کورٹ کے سامنے اپنے کیسز کو سنوانا چاہے گی۔ جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔